میرے محترم اور معزز پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے اہم فریضہ یعنی جمعے کی نماز کے لیے جمع فرمایا۔ یقین مانیے کہ اللہ نے ہم سے محبت کی ہے، اور اس محبت کا اظہار اللہ رب العزت نے اس انداز سے کیا ہے کہ ہمیں اپنے گھروں سے اٹھا کر اپنے گھر میں لے آیا۔ رب دو جہاں کی قسم، اگر رب ہمیں عذاب دینا چاہتا تو اپنے گھر میں نہ بلاتا۔ اللہ جس کو جہنم سے ہٹا کر جنت میں جانے کا راستہ بتاتا ہے تو وہ رب العالمین ان کے گھروں سے اٹھا کر اپنے گھروں میں لانے کی توفیق عطا فرماتا ہے کہ بازار کے ماحول سے، دکھ اور درد کے ماحول سے اٹھا کر اپنے پرسکون گھر میں لا کر بٹھاتا ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت اللہ رب العزت ہمارے ساتھ کیا معاملات فرمائیں گے؟ حضرت فرمانے لگے، او بھائی تو فجر پڑھتا ہے؟ جی۔ تو ظہر پڑھتا ہے؟ جی۔ تو عصر پڑھتا ہے؟ جی۔ تو عشاء پڑھتا ہے؟ جی۔ تو نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے اور پکے رسول پیغمبر ہیں کہ ہاں۔ تو فرمایا اگر رب تجھے کلمہ اس بنیاد پر دیا ہے کہ اللہ تجھے جہنم کی آگ سے بچائے گا، رب تجھے کلمہ دے کر ظہر، عصر، فجر، عشاء اور مغرب کی توفیق دے کر اگر تجھے یہ نماز پڑھنے کی توفیق نہ دیتا اور کلمے کی توفیق نہ دیتا تو تجھے جنت میں جانے کا کوئی راستہ نہ ہوتا۔ وہ رب تجھے جنت دینا چاہتا ہے، اسی لیے تجھے کلمے کی توفیق دی، اسی لیے تجھے فجر کی توفیق دی، اسی لیے تجھے ظہر کی توفیق دی، اسی لیے تجھے عصر کی توفیق دی، مغرب کی توفیق دی، عشاء کی توفیق دی۔ تو اللہ کا بڑا کرم اور اس کا فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں برے ماحول سے لا کر اپنے گھر میں بٹھایا۔ اسی لیے اللہ کے نبی تاجدار دو جہاں، رحمت دو عالم، سید الانبیاء والبشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس اور پیارا ارشاد ہے، دنیا میں ساری اور سب سے بری جگہ بازار ہے، اور دنیا میں ساری جگہوں سے اچھی اور بہتر اور خوبصورت اور اعلیٰ اور اولا جگہ اللہ کا گھر ہے، مسجد۔ تو اپنے گھر میں تو آنے کی توفیق اسی کو دیتا ہے کہ جو اس کو جہنم سے ہٹا کر جنت میں لے جاتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، سارے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ تو جھوٹ بولے گا تجھے معاف کر دیا جائے گا توبہ کے بعد، اگر تو گناہ کرے گا تجھے معاف کر دیا جائے گا، تو میرے پاس دنیا کے ڈھیر سارے گناہ لے کر آئے گا، تجھے معاف کر کے جہنم سے ہٹا کر جنت میں بھیج دوں گا۔ میری کبریائی کی قسم، میرے جاہ و جلال کی قسم، اگر ذرہ برابر بھی شرک لے کر آئے گا تجھے میرے در سے ہٹا دوں گا۔ شرک اللہ کو پسند نہیں، اسی لیے حضرت شیخ الاسلام اور پیر طریقت حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے گھر کی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا، رات کا سہانا موسم تھا، گرمی تھی، میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چھت پہ بیٹھ کے لے رہا تھا۔
اچانک میرے پڑوس میں سے کچھ لڑنے اور جھگڑنے کی آواز آئی۔ تحقیق کے بعد مجھے پتا چلا کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے۔ شوہر کہہ رہا ہے کہ میں دوسری بیوی لے کے آؤں گا، بیوی کہہ رہی ہے کہ میں سوگن برداشت نہیں کر سکتی، تو نے مجھ سے نکاح کیا، بس تو میرے ساتھ اکتفا کر، اگر تو دوسری لانا چاہتا ہے مجھے چھوڑ دے، مجھے الگ کر دے، میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس عورت نے مجھے توحید سکھا دی، اس عورت نے مجھے وحدانیت سکھا دی، اس عورت نے مجھے ایک اللہ سے ہونے کا اقرار کرا دیا، اور میری نظر اس آیت کی طرف گئی، ان اللہ لا یشرک بہ ان یغفر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ او میرے بندے، حضرت شیخ حسن بصری فرماتے میرے دل میں یہ آواز آئی، او میرے حسن اگر تو گناہ کر کے آئے گا سارے کے سارے گناہ تجھے تیرے معاف کر دوں گا، میری کبریائی کی قسم، میرے جاؤ جلال کی قسم، ذرہ برابر بھی شرک لے کر آئے گا میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے جہاں کہیں بھی رہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کفرستان میں ہو، اسلامستان میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہو، جان چلی جائے، اتحاد کا پلہ ہاتھ سے نہ جائے۔ ظلم اور بربریت کے پہاڑ ہمارے اوپر توڑے جائیں۔ میرے حبیب نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، اے میرے امتیوں، ظلم کے پہاڑ تمہارے اوپر توڑ دیے جائے، آندیاں تم پر چلائے جائے، تمہارے سر تنوں سے جدا کر دیے جائے، لیکن ایک اللہ سے ہونے کا اقرار تم سے ہٹ نہ جائے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، ان پر کبھی بڑے بڑے چٹان توڑے جاتے تھے، مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا، گھسیٹا جاتا تھا، باری باری مارا جاتا تھا، مارنے والے تھک جاتے تھے، مار کھانے والا بلال حبشی نہیں تھکتا تھا، اور ایک ہی رٹ لگاتا تھا، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اس کے قدموں میں ہم نے سر دے دیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا ہے، جان تو جا سکتی ہے لیکن ایمان کا پلہ ہاتھ سے نہیں جا سکتا، محمد الرسول اللہ کا دامن نہیں چھوٹ سکتا، ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اس سے بہتر جگہ مل جائے گی۔ اس لیے توحید اور رسالت کا پلہ ہاتھ سے نہ جائے۔